بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی پوائنٹ اور میں ہوں انعام گرایا۔ ناظرین، اس وقت پنجاب میں 20 جگہ پہ ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آج 14 جولائی 2022 ہے اور آج سے 3 دن بعد 17 جولائی 2022 کو پنجاب بھر کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور یہ 20 الیکشن جو ہیں یہی فیصلہ کریں گے کہ پنجاب میں گورنمنٹ کون بناتا ہے۔ اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہیں۔ اگر وہ 10 سیٹیں نکال لیتے ہیں تو ان کی جو وزارت اعلیٰ کی سیٹ ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ اگر وہ 10 سے کم سیٹیں جیتتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ جو کرسی ہے یہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 20 حلقے جن میں الیکشن ہونے جا رہا ہے ان کی تفصیل، اور 2018 میں ہونے والے الیکشن میں ان حلقوں میں کس کس نے کتنے ووٹ لے کے کس سے کامیابی حاصل کی، کوشش کروں گا آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں۔ اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، وہ جو 20 حلقے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ آتا ہے راولپنڈی کا حلقہ جو کہ ہے PP 07۔ اس کے بعد خوشاب آ جاتا ہے 83۔ اس کے بعد بکھر 90۔ اس کے بعد فیصل آباد 97۔ اس کے بعد جھنگ کے 2 حلقے ہیں جن میں PP 125 اور PP 127 آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد شیخو پورہ کا حلقہ ہے جو کہ PP 140 ہے۔ اس کے بعد لاہور کے حلقے ہیں جس میں PP 158، PP 167، PP 168 اور PP 170 ہیں۔ اس کے بعد سائیوال چیچا وطنی کا حلقہ آ جاتا ہے جو کہ PP 202 ہے۔ اس کے بعد ملتان آ جاتا ہے جو کہ PP 212 ہے۔ اس کے بعد لودھراں دنیا پور آ جاتا ہے جو کہ 224 ہے۔ اس کے بعد لودھراں گلے والا آ جاتا ہے 228۔ بہاول نگر 237۔ مظفر گڑھ شہر سلطان 272۔ مظفر گڑھ علی پور 273۔ لیا 282 اور ڈی جی خان 288۔ ناظرین، یہ وہ حلقے ہیں جہاں سے منحرف اراکین ہوئے جن کے خلاف پھر فیصلہ آیا کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور ان کی جگہ پہ نئے الیکشن کروائے جائے۔ یہ جتنے بھی ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ آزاد امیدواروں کی تھی۔ اس کے بعد کچھ جو ہیں وہ PTI کے امیدوار تھے جنہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے سردار عثمان بزدار کو ووٹ دیا اور وہ تقریباً 3 سال تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ اب آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ ان تمام حلقوں کے اندر 2018 کے الیکشن میں کس کینڈیڈیٹ نے کس کو شکست دی اور کتنے ووٹ حاصل کیے۔ اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے PP 7۔ PP 7 جو ہے یہ راولپنڈی کا حلقہ ہے۔ اس میں رانا صغیر جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 44,286۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں راجہ محمد علی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے ووٹ لیے تھے 42,382۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں PDI کے غلام مرتضیٰ ستی جنہوں نے 40,332 ووٹ لیے تھے، اور اس طرح یہ جو آزاد امیدوار تھے راجہ صغیر احمد، انہوں نے سردار عثمان بزدار کو ووٹ دیا اور PTI کے امیدوار کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب کیا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں خوشاب 83 سے، وہاں پہ ملک غلام رسول جو ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے اور وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 68,959، اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ آئے تھے محمد آصف ملک جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اور انہوں نے 47,684 ووٹ حاصل کیے تھے، اور وہاں پہ PTI کے گل اصغر خان جو تھے وہ 5ویں نمبر پہ تھے، ان کے ووٹ تھے 8,517۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں بکھر جو کہ حلقہ ہے PP 90۔ وہاں سے سعید اکبر نورانی جو ہیں انہوں نے 59,350 ووٹ لیے تھے اور وہ کامیاب ہوئے تھے۔ یہ بھی آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے تھے اور انہوں نے بھی ووٹ جو ہے وہ سردار عثمان بزدار کو دیا تھا۔ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ جو امیدوار تھا ان کا نام ہے خان اللہ خان نیازی اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، انہوں نے 44,915 ووٹ لیے، اور احسان اللہ خان جو ہیں PTI سے
انہوں نے 12,994 ووٹ لیے اور وہ تیسرے نمبر پہ آئے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں فیصل آباد کا حلقہ 97، وہاں سے محمد اجمل جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 42,405 اور وہ کامیاب ہوئے۔ دوسرے نمبر پہ تھے پی ٹی آئی کے علی افضل سائی صاحب جنہوں نے 37,973 ووٹ حاصل کیے، اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ آئے تھے آزاد علی تبسم صاحب جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اور انہوں نے 35,141 ووٹ حاصل کیے تھے۔ پانچویں تو ناظرین پانچویں نمبر پہ جھنگ کا آ جاتا ہے پی پی 125، جہاں سے فیصل حیات جاگوانا جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے، انہوں نے 51,050 ووٹ حاصل کیے تھے، اور دوسرے نمبر پہ جو امیدوار آئے تھے وہ تھے میاں محمد اعظم صاحب، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے 38,699 ووٹ حاصل کیے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع جھنگ 125 جو ہے اس میں بھی جو پہلے نمبر پہ تھے وہ آزاد امیدوار تھے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس مقابلے میں دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نظر نہیں آ رہی تھی۔ پی پی 127 اس میں مار محمد اسلم جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے اور انہوں نے 27,353 ووٹ حاصل کیے۔ مار نواز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور دوسرے نمبر پہ رہے، انہوں نے 26,765 ووٹ حاصل کیے، اور مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں وہ 12ویں نمبر پر تھے، انہوں نے 1956 ووٹ حاصل کیے، ان کا نام تھا سلیم طاہر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں پی پی 140 شیخو پورہ سے میاں خالد محمود جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور انہوں نے 32,965 ووٹ حاصل کیے اور کامیاب رہے۔ دوسرے نمبر پہ آئے تھے یاسر اقبال جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اور انہوں نے 26,046 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لاہور کا۔ لاہور اس وقت جو ہے وہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے ہر بندے کی نظر لاہور کے اوپر ہے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی چینلز ہیں وہ لاہور کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ لاہور کی جو سیٹیں ہیں وہ جو جیتے گا اس کا پلڑا ڈیفینیٹلی بھاری ہو جائے گا۔ لاہور میں پی پی 158 کے امیدوار تھے علیم خان، جو کہ بعد میں منحرف ہو گئے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور انہوں نے 52,319 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مقابلے میں تھے رانا امین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اور انہوں نے 45,229 ووٹ حاصل کیے تھے، اور یہ دوسرے نمبر پہ آئے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لاہور 167 نذیر چوہان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، انہوں نے 40,680 ووٹ لے کے کامیابی حاصل کی تھی، اور دوسرے نمبر پہ تھے میاں محمد سلیم جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، انہوں نے 38,444 ووٹ حاصل کیے تھے، اور یہ دوسرے نمبر پہ تھے۔ لاہور کا تیسرا حلقہ 168 ہے، جہاں سے ملک اسد علی کھوکھر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے امیدوار تھے اور کامیاب رہے تھے، انہوں نے 17,571 ووٹ حاصل کیے، اور مسلم لیگ نون کے رانا خالد محمود قادری جو ہیں انہوں نے 16,870 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس طرح پی ٹی آئی نے یہ حلقہ جیتا تھا۔ اسی طرح لاہور کے پی پی 170 اسی طرح لاہور کے حلقہ پی پی 170 کے اندر محمد امین ذوالقرنین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور انہوں نے کامیابی حاصل کی 25,215 ووٹ حاصل کر کے۔ دوسرے نمبر پہ آئے تھے عمران جاوید جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، انہوں نے 20,765 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پہ رہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے سائیوال چیچا وطنی کا جو حلقہ ہے 202 پی پی 202، وہاں سے ملک نعمان لنگڑیال جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور جیتے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 57,540، اور دوسرے نمبر پہ تھے شاہد منیر جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، انہوں نے 44,349 ووٹ حاصل کیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ملتان 212، محمد سلیم اختر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے امیدوار الیکٹ ہوئے، کامیاب رہے، انہوں نے 26,049 ووٹ حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پہ تھے میاں شہزاد مقبول جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور انہوں نے 20,093 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسی طرح لودرا 224، زوار حسین وڑائچ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے کامیاب رہے، انہوں نے 60,482 ووٹ حاصل کیے، اور ان کے مقابلے میں تھے عامر اقبال شاہ جنہوں نے 48,211 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح لودھرا کا دوسرا حلقہ 228، جہاں سے نذیر خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے کامیاب رہے،
انہوں نے 43,256 ووٹ حاصل کیے، اور دوسرے نمبر پہ جو تھے سید رفیع الدین، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، انہوں نے 39,869 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسی طرح آگے آ جاتا ہے بہاول نگر۔ بہاول نگر کا جو حلقہ ہے 237، وہاں سے فدا حسین جو ہیں وہ آزاد امیدوار کامیاب رہے، انہوں نے 56,862 ووٹ حاصل کیے تھے، اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ آئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار طارق عثمان، جنہوں نے 47,763 ووٹ حاصل کیے تھے، اور اس حلقے میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت نیچے رہی تھی، ان کا لسٹ کے اندر نام ہی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اگلا جو آ جاتا ہے پی پی 272 مظفر گڑھ، یہاں سے زہرا بطول جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی امیدوار تھی، انہوں نے 27,752 ووٹ حاصل کیے، اور سید ہارون احمد بخاری جو کہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 18,853 ووٹ حاصل کیے تھے، اور یہاں پہ بھی پی ٹی آئی نے یہ جو سیٹ تھی یہ جیتی تھی۔ یہاں پہ بھی مسلم لیگ نون کا دور تک کوئی ذکر نہیں ہے، وہ اس لسٹ میں مجھے کہیں نظر نہیں آئے، جو لسٹ میں نے چیک کر کے یہ سارے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں۔ مظفر گڑھ کا حلقہ آ جاتا ہے 273، جہاں پہ سبطین رضا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے کامیاب رہے، انہوں نے 36,369 ووٹ حاصل کیے اور کامیاب رہے۔ رسول بخش جتوئی جو ہیں وہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 24,572 ووٹ حاصل کیے تھے اور دوسرے نمبر پہ رہے تھے، اور یہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار جو تھے شاہد رسول، انہوں نے 14,944 ووٹ حاصل کیے اور یہ تیسرے نمبر پہ رہے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لیا 282 حلقہ، وہاں سے محمد طاہر جو ہیں انہوں نے 37,774 ووٹ حاصل کیے تھے، اور یہ آزاد امیدوار تھے اور یہ کامیاب رہے تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں محمد کیسر عباس مگسی جو کہ پی ٹی آئی کو امیدوار تھے، انہوں نے 27,179 ووٹ حاصل کیے تھے، اور محمد ریاض جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے تھے، انہوں نے 25,662 ووٹ حاصل کیے تھے اور یہ رہے تھے تیسرے نمبر پہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈی جی خان جو کہ 288 حلقہ ہے، یہاں سے محسن عطا خان کھوسا جو ہیں وہ آزاد امیدوار تھے، اور انہوں نے 39,490 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ کامیاب رہے تھے۔ دوسرے نمبر پہ آئے تھے سردار رفیع الدین کھوسا، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ووٹ 30,164 حاصل کیے تھے اور یہ دوسرے نمبر پہ رہے تھے، اور یہاں پہ بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس لسٹ میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ 17 جولائی 2022 کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کے جو 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، اس حوالے سے میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ کون کون کس کس حلقہ سے الیکشن لڑا اور کتنے کتنے ووٹ حاصل کیے۔ تو ابھی 17 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، ابھی دیکھنا ہوگا کہ 17 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ سیٹیں حاصل کر کے پنجاب میں دوبارہ اپنی حکومت جو ہے وہ بنا پاتے ہیں، یا مسلم لیگ نون جو ہے وہی اپنی جو ان کی حکومت چل رہی ہے اسی کو برقرار رکھیں گے۔ یہ فیصلہ اب 17 جولائی کو ہی سامنے آئے گا۔ تمام دوست جنہوں نے یہ میری ویڈیو دیکھی ہے، اگر یہ دیے گئے اعداد و شمار آپ کو بہتر لگے ہیں یا میری یہ کی ہوئی محنت آپ کو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں حوصلہ افزائی کے لیے چند الفاظ لازمی لکھ دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں۔ یہ معلوماتی ویڈیو بڑی محنت سے بنائی گئی ہے۔ تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔